معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 18، جالندھر ڈویژن۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ جالندھر ڈویژن وسطی پنجاب کے کانگڑا، جالندھر، لدھیانہ اور فیروز پور کے اضلاع پر مشتمل تھی۔ یہاں مسلمان نمایاں تعداد میں اقلیت تھے۔ 1947 میں یہاں مسلمانوں کی مجموعی آبادی 34% تھی۔ ان چاروں اضلاع میں مجموعی طور پر کسی میں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، البتہ کئی شہروں میں مسلمان اکثریت میں ضرور تھے۔ 3 جون 1947 کی منطقی تقسیم کے تحت جالندھر ڈویژن مشرقی پنجاب کا حصہ تھی اور ریڈ کلف ایوارڈ میں بھی اسے کسی تبدیلی کے بغیر بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: فیروز پور۔ ضلع امرتسر کے جنوب میں جالندھر ڈویژن واقع تھی، جس کے ضلع فیروز پور کی سرحدیں ضلع لاہور سے نہیں ملتی تھیں بلکہ درمیان میں دریائے ستلج تھا۔ ضلع فیروز پور میں مسلمانوں کی آبادی 45% تھی۔ اس ضلع کی 2 تحصیلوں زیرہ اور فیروز پور کے بارے میں ایک تلخ تنازع پایا جاتا تھا۔ کل 5 تحصیلیں تھیں۔ یہ دونوں تحصیلیں پہلے پاکستان میں شامل کی گئی، پھر ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ پر بھارت کے سپرد کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں فیروز پور میں فوجی اسلحہ ڈپو بھی بھارت کو مل گیا۔ سب ہیڈنگ: فیروز پور شہر۔ فیروز پور شہر بشمول کینٹ کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 47% کے لگ بھگ تھی۔ یہاں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے حامی موجود تھے۔ اگست 1947 سے پہلے یہاں تشدد کے چند نہایت سنگین واقعات رونما ہوئے۔ سب ہیڈنگ: ملک محمد اسلم۔ 17 اگست کو جب ریڈیو اعلان ہوا کہ فیروز پور ضلع بھارت میں شامل کیا جا چکا تھا تو وہاں کے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ مسلمانوں کو اس کی امید نہیں تھی۔ مسلم لیگ پنجاب کے مرکزی رہنما نواب ممدوٹ گاہے بگاہے فیروز پور آتے جاتے تھے، لیکن انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے کبھی یہ اشارہ نہیں کیا تھا کہ فیروز پور پاکستان سے الگ رکھا جائے گا۔ ان دنوں میں بسلسلہ تعلیم لاہور میں مقیم تھا۔ وہاں میرے ایک ماموں نسبت روڈ کی بغلی گلی میں مقیم تھے۔ ہمارے ہندوؤں کے ساتھ فیروز پور میں اچھے تعلقات تھے۔ 17 اگست کی دوپہر کو ان ہندوؤں میں سے ایک لالا دونی چند میرے والد کے پاس آئے اور خبردار کیا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ سکھ اور RSS کے مسلح افراد مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سن کر فیروز پور میں ہی قیام رکھنے کے ہمارے خواب بکھر کر رہ گئے۔ در حقیقت میرے والد مہاتما گاندھی کے زبردست حامی تھے۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور کانگریس پارٹی میں ان کے کئی دوست تھے۔ وہ اس وقت تک گو بگو کی کیفیت میں رہے جب تک کہ اس شام سورج غروب ہونے کے بعد گھڑ سوار مسلح سکھ آئے اور مسلمانوں پر فائرنگ نہ کر دی۔ اس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے میرے نانا نانی ان دنوں پہلے ہی لاہور میں میرے ماموں کے گھر تھے۔ یوں گھر میں صرف میرے والدین، میری 3 بہنیں اور میں ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے مسلمان روتے ہوئے میرے والد کے پاس آئے۔ چونکہ میرے والد تعلیم یافتہ تھے، اس لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ میرے والد ان کی رہنمائی کریں۔ رات 10 بجے کے قریب ایک اور حملہ ہوا۔ کچھ اور لوگ روتے ہوئے ہمارے گھر آئے اور بتایا کہ RSS مسلمانوں پر حملے کر رہی تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب مسلمان ایک ایک نشانہ بننے کی بجائے جامعہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد میں پہلے کبھی خواتین داخل نہیں ہوئی تھیں اور وہاں ان کے لیے کوئی الگ جگہ بھی نہیں تھی۔
پناہ لینے والوں کی مجموعی تعداد 300 تھی۔ جامعہ مسجد پولیس اسٹیشن کے قریب تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ پولیس اپنے تھانے کے قریب کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ میرے والد اور بعض دیگر عمائدین سید صفدر حسین شاہ، پیر فضل الحق اور میاں امجد حسن پولیس اسٹیشن گئے اور تھانہ انچارج کے ساتھ ملے۔ وہ ایک ہندو تھا جس کا تعلق سرسا کے علاقے سے تھا اور وہ یہاں مارچ میں تعینات ہوا تھا۔ کچھ مسلمان پولیس اہلکار بھی تھے۔ ایس ایچ او نے انہیں بتایا کہ وہ چند پولیس اہلکار مسجد کے باہر تعینات کر دیتا ہے، لیکن اس کا مشورہ تھا کہ مسلمان اگلے روز صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ اگلے روز کیا ہوگا۔ وہ رات لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ بچوں کی درد اور خوف سے چیخنے کی آوازیں سنی۔ ہمارے پاس ڈنڈوں کے سوا شاید ہی کوئی ہتھیار ہوگا۔ کچھ لوگ چاقو بھی لے آئے تھے۔ ایک ہاکی کے کھلاڑی نے ہاکی پکڑ رکھی تھی۔ اگرچہ ہم آسان ہدف تھے، لیکن سکھوں کے جتھے اور RSS کی ٹولیاں مسجد سے دور رہیں۔ یقیناً ایس ایچ او، جس کا نام شاید تریلوک ناتھ تھا، نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ حملے سے باز رہیں۔ رات کے 3 بجے لالا دونی چند کا بیٹا امر ناتھ مسجد آیا تاکہ دیکھ سکے کہ حالات ٹھیک تھے یا نہیں۔ اگرچہ کرفیو نافذ تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح مسجد پہنچ ہی گیا۔ میرے والد ذیابیطس کے مریض تھے۔ وہ یا تو انسولین لانا بھول گئے یا پھر انہوں نے لاپرواہی کی۔ اب رات گئے ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ میری والدہ اور بہنیں رونے لگیں۔ دیگر افراد نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن اہم بات تو انسولین حاصل کرنا تھی۔ لالا جی کی شہر میں دوائیوں کی دکان تھی، چنانچہ امر ناتھ نے پیشکش کی کہ وہ دکان پر جا کر انسولین لے آتا ہے۔ وہ بیچارہ کبھی واپس نہ آیا۔ بعد ازاں ہم نے سنا کہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ RSS والے مسلمانوں کے ہمدرد ہندوؤں کے بھی خلاف تھے۔ اس افسوسناک خبر کی بعد میں قصور اور لاہور میں ملنے والے افراد نے بھی تصدیق کی۔ صبح ہونے تک والد صاحب کی طبیعت انتہائی بگڑ گئی۔ وہ بمشکل بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں مسجد میں چھوڑ کر خود چلے جائیں، لیکن میری والدہ نے اس بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا، ملک صاحب، میں آپ کو چھوڑ کر جانے کی بجائے آپ کے قریب مرنا پسند کروں گی۔ ہم بچوں نے بھی ایسے تاثرات کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے بڑی مشکل سے بولتے ہوئے کہا، زینت، تمہیں اپنی 3 بیٹیوں اور بیٹے کا سوچنا چاہیے۔ کم از کم ان کے پاس والدین میں سے ایک تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب تم خاندان کے واحد مرد ہو، لہٰذا خاندان کی ذمہ داری سنبھالو۔ خاندان کے دیگر بڑوں نے بھی ہمیں سمجھایا، چنانچہ ہم انہیں مسجد میں چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔ میرا خیال ہے بعض دیگر بزرگ بھی مسجد میں پیچھے رہ گئے تھے۔ والد صاحب کی عمر اس وقت صرف 51 سال تھی، لیکن شوگر کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مسجد کے باہر 2 مسلمان پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے، لیکن جیسے ہی کارواں چلنے لگا تو وہ بھی ہمارے ہم سفر بن گئے۔ ان کا اسلحہ بھی ان کے پاس تھا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہمیں حسین والا، گنڈا سنگھ والا روٹ اختیار کر کے قصور پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہی ہم فیروز پور کے نواں میں پہنچے تو سکھوں نے ہمیں آ لیا۔ میری والدہ اور بہنیں قافلے کی دیگر خواتین کے ساتھ تھیں۔ جب ہم مرد صورتحال کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دے رہے تھے، کچھ لوگوں کے پاس سائیکل تھی، جبکہ 1-2 لوگ موٹر سائیکل پر بھی سوار تھے۔ باقی سب افراد کو پیدل ہی چلنا تھا۔ بچے رو رہے تھے۔ کچھ بوڑھی خواتین اور مرد تھوڑا چلنے کے بعد آگے جانے کے قابل نہ رہے اور انہوں نے اپنے اپنے کنبوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ یہ ایک روح فرسا منظر تھا۔ کچھ افراد کے پاس اسلحہ بھی تھا، لیکن سکھوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ پوری طرح مسلح بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ حملے انتہائی تیز رفتار اور پوری طرح منظم تھے، کسی کو نہ چھوڑا گیا۔
مجھے بھی سر پر چوٹ لگی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ شام ہونے والی تھی، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ میں وہاں 12 گھنٹے تک بے ہوش رہا۔ میری والدہ، تینوں بہنوں اور ہمارے کئی ہمسایوں کی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں واپس مسجد چلا جاؤں، شاید میرے والد اب بھی زندہ ہوں۔ میں اپنے خاندان کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ میری عمر صرف 19 سال تھی اور میرے سب رشتہ دار مارے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پنجاب باؤنڈری فورس کی جیپ نمودار ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون لوگ تھے، میں بس بت بن کر کھڑا رہا۔ ٹیم کا انچارج ایک انگریز تھا جس نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے قصور تک چھوڑنے گیا۔ پاکستان کی طرف جا کر دیکھا تو ہر طرف ہندوؤں اور سکھوں کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ ہمیں بعض مسیحی رضاکاروں نے طبی امداد فراہم کی۔ یہ رضاکار کیمپوں میں ہزاروں افراد کی مدد کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں 58 سال کے بعد کیا محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات اگر آپ پر گزرتے تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ سینکڑوں، شاید ہزاروں افراد محض اس لیے مارے گئے کیونکہ سیاستدان اس بات پر متفق نہیں ہو سکے تھے کہ انتقال اقتدار کس طریقے سے ہو۔ یہ اقتدار کی ہوس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب ایک ہندو امرناتھ نے رضاکارانہ طور پر میڈیکل سٹور جا کر میرے والد کے لیے انسولین لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اس کے اپنے ہم مذہب انتہا پسندوں نے مار ڈالا۔ جوان بیٹے کی موت پر اس کے والدین پر کیا بیتی ہوگی۔ میرا سب کچھ تقسیم کے وقت لٹ گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: بیگم شاہ نواز۔ فیروز پور کے دیہی علاقہ جات کے بارے میں واقعات کا ذکر بیگم شاہ نواز کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے لکھا، صبح سویرے جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ہم نے کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنی۔ ملازمین نے ہمیں بتایا کہ ضلع فیروز پور کا انتہائی با اثر ذمہ دار چودھری شفقت رسول ہمارے گھر آیا تھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جب میں اس سے ملی تو وہ صدمے کی ایسی خوفناک کیفیت میں تھا کہ اپنی بیپتا سنانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی شدت میں کمی آئی تو اس نے مجھے فیروز پور ضلع میں ہونے والی خونی داستان سنائی۔ اس کی 2 جوان بیٹیوں سمیت اہل خانہ اور دیگر 70,000 افراد 2 نہروں کے درمیان جزیرے پر محصور تھے اور فرید کوٹ ریاست سے تعلق رکھنے والے سکھ ان کا قتل عام کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بچیوں کو سکھوں کے ہاتھ لگنے سے مارنا بہتر سمجھے گا۔ ہر طرف سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ سکھ بڑی عمر کے افراد کو ہلاک کر دیتے تھے جبکہ نوجوان خواتین کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ وہ صرف اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا۔ پورے 2 روز تک میں ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی لیکن مجھے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ شفقت رسول دکھ اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تیسرے روز میں نے باؤنڈری فورس کے سیکنڈ ان کمانڈر بریگیڈیئر محمد ایوب بازدہ صدر پاکستان سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں فون کیا تو وہ ہمارے گھر آ گئے، جس پر چودھری شفقت رسول نے انہیں تمام واقعات سنا دیے۔ ایوب خان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا کہ وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ شفقت رسول کو مسلح فوجیوں کے ساتھ وہاں بھیج دیں۔ پھر انہوں نے فیروز پور میں PBF کے انچارج کو فون کیا۔ جب انہوں نے مجھے اس انچارج کا نام بتایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں اسے بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ اسی شام شفقت رسول کو مسلح دستے کے ساتھ فیروز پور بھجوا دیا گیا۔ میرا فیروز پور کے انچارج بریگیڈیئر کے نام خط بھی اس کے پاس تھا۔ فوج کا یہ یونٹ ٹھیک اس لمحے فیروز پور پہنچا جب سکھوں نے حملہ شروع ہی کیا تھا۔ اس طرح تمام محصور بے گناہ مسلمانوں کی جان بچا لی گئی۔ سب ہیڈنگ: جالندھر۔ ضلع جالندھر میں مسلمان 45% کے تناسب سے بڑی اقلیت میں تھے۔ یہ مسلم لیگ کا مضبوط گڑھ تھا لیکن کانگریس اور RSS کے بھی کافی زیادہ حامی تھے۔ سب ہیڈنگ: جالندھر شہر۔ جالندھر شہر اور کینٹونمنٹ میں مسلمان 59% اکثریت میں تھے۔
یہاں مسلم لیگ کی حمایت کافی زیادہ تھی، البتہ کانگریس اور RSS کے حامی بھی بڑی تعداد میں تھے، تاہم سکھوں کا کوئی نمایاں گروپ یہاں نہیں تھا۔ سب ہیڈنگ: میاں جلال الدین۔ جالندھر کو پاکستان میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ یہاں مسلمانوں کی واضح برتری تھی، جو مختلف تحصیلوں کے ذریعے لاہور سے منسلک تھی۔ ریڈ کلف پر ماؤنٹ بیٹن نے دباؤ ڈالا تھا کہ جالندھر پر مسلمانوں کے دعووں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ہم نظریہ پاکستان پر زبردست یقین رکھتے تھے، کیونکہ ہم اسلام پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ میرا خاندان ممتاز اہمیت کا حامل تھا۔ میرے دادا ایک امیر زمیندار تھے اور انہوں نے شہر میں کئی مکانات تعمیر کرائے تھے۔ یہ سچ ہے کہ جالندھر کے ہندو نہایت اچھے لوگ تھے، لیکن انتہا پسند تنظیم RSS کا یہاں کافی اثر و رسوخ تھا۔ RSS اور مسلم لیگ نیشنل گارڈز میں اکثر و بیشتر کشیدگی پیدا ہوتی رہتی تھی۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان پر جالندھر میں کافی تناؤ پیدا ہوا۔ کچھ عرصے تک ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں رہیں گے، لیکن اس دوران مغربی پاکستان میں مسلمانوں کے ظلم و ستم کی داستانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ شہر میں آنا شروع ہو گئے، جس سے سکھ جتھے اور RSS والے دہشت گردی پھیلانے میں متحرک ہو گئے۔ اس کے باوجود مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ صورتحال سے نمٹ سکتے تھے۔ البتہ ہندو ڈپٹی کمشنر کافی متعصب انسان تھا۔ وہ حال ہی میں گجرانوالہ سے تبدیل ہو کر جالندھر میں لگا تھا، جہاں یقیناً اس نے اپنے ہم مذہب افراد کے خلاف مسلمانوں کے مظالم دیکھے ہوں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مظالم میں انتہا اضافہ ہوتا گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر گھنٹے کے ساتھ جبر بڑھتا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہے تھے۔ میرا راسخ یقین ہے کہ یہ لوگ کپورتھلا ریاست سے گھوڑوں اور گاڑیوں پر سوار ہو کر جالندھر آئے تھے۔ انہوں نے فائرنگ کرنا اور عورتوں کو جلانا شروع کر دیا، کسی پر رحم نہ کھایا۔ میرا ایک ہندو دوست اروند شرما تھا، وہ برہمن تھا۔ اس کے والد سرکاری ملازم تھے اور دہلی میں تعینات تھے۔ ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اس نے سنا تھا کہ مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ چنانچہ آپ کا بھلا اسی میں تھا کہ آپ بھی پاکستان چلے جائیں۔ اکثر لوگ کیمپوں میں منتقل ہو چکے تھے، لیکن ہمارا گھرانہ کافی با اثر تھا، اس لیے ہم کسی خطرے کے بغیر بعد ازاں اکتوبر میں روانہ ہوئے۔ میرے والد نے 3 ٹرکوں کا بندوبست کیا، جس پر ہم نے اپنے قریبی رشتہ دار اور ضروری سامان لاد لیا۔ واگا بارڈر تک مسلمان سپاہی ہمارے ساتھ تھے۔ راستے میں ہمیں ہر طرف لاشیں بکھری دکھائی دی۔ مسلمانان ہند کے لیے واحد حل پاکستان کا قیام تھا۔ کبھی کبھار میں جالندھر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہم نے جالندھر سے ہجرت کر کے یہاں آنے والے خاندانوں سے رابطے برقرار رکھے، ان کے درمیان شادی بیاہ بھی ہوئے، لیکن نئی نسل کے دل میں جالندھر کے لیے کوئی محسوسات نہیں۔ 1960 کے عشرے میں مجھے ایک بار جالندھر جانا پڑا۔ پرانی عمارتیں اب بھی تھیں۔ حافظ آباد سے آنے والے ہندو کھتری خاندان کو ہمارا گھر الاٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے نہایت مہربانی کا مظاہرہ کیا اور مجھے گھر میں میرا کمرہ دیکھنے دیا، جہاں میں پڑھتا تھا اور سوتا تھا۔ انہوں نے مجھے چائے بھی پلائی اور ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان کی کہانی بھی ہماری کہانیوں جیسی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ پرانی عمارتیں اب بھی ویسی ہی ہیں، لیکن جالندھر پہلے جیسا نہیں رہا۔ سب ہیڈنگ: محمد ایوب خان۔ محمد ایوب خان کی کتاب میں سے جالندھر کے کچھ واقعات اس باب میں پہلے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہاں تحریک پاکستان اور جالندھر میں سے 15 اگست کے بعد کے چند اہم واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اوائل ستمبر میں، غالباً 15 اگست کے فوراً بعد، آل انڈیا کانگریس نے جالندھر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی پارٹی صدر ڈاکٹر ذاکر حسین، بعد میں بھارت کے صدر بن گئے، کو بھیجا۔ مصنف کا نوٹ: ڈاکٹر ذاکر حسین ان دنوں کانگریس کے صدر نہیں تھے، بلکہ کانگریس نواز تعلیمی ادارے جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ ڈاکٹر ذاکر حسین آ رہے ہیں تو شہر کے نواحی علاقوں میں
خوف کی حالت میں مقیم مسلمان بڑی تعداد میں اہل خانہ سمیت شہر میں آنا شروع ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ اب ان کی زندگی کو لاحق خطرات کی صورتحال میں بہتری آئے گی، لیکن یہ لوگ اس طرح سکھ جتوں کا آسان شکار بن گئے۔ مجسٹریٹ خان طارق اسماعیل خان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کرنال سے جالندھر آئے تھے۔ چونکہ ان کا رنگ و روپ گوروں جیسا تھا اور وضع بھی غیر ملکیوں جیسی تھی، اس لیے وہ سکھوں کو غچہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ جالندھر اسٹیشن کا پلیٹ فارم لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ انتظار گاہ میں 7-8 ہزار مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین مسلمانوں کے لباس میں تھے، اس لیے بعض افراد نے ان پر بھی حملے کی کوشش کی، لیکن کانگریس کے کارکنوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال کر حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ جب خان اسماعیل کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جالندھر اسٹیشن پر تھے تو وہ خود چند دیگر مسلمان عمائدین کے ساتھ وہاں گئے اور ڈاکٹر ذاکر حسین کو انتظار گاہ میں پناہ گزین مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں بتایا اور مداخلت کی درخواست کی۔ ڈاکٹر ذاکر نے کانگریس کے کارکنوں اور وہاں موجود حکومتی افسروں پر زور دیا کہ وہ ان مسلمانوں کی پناہ گزین کیمپ تک رسائی میں مدد کریں، ورنہ وہ ڈاکٹر ذاکر بطور احتجاج دھرنا دیں گے۔ اس بات سے کانگریس کے ورکروں کا رویہ تبدیل ہو گیا اور انہوں نے ٹرکوں کا بندوبست کر کے مسلمانوں کو پناہ گزین کیمپ تک پہنچا دیا۔ 24 ستمبر 24 اگست یا پہلے کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے جالندھر کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ لدھیانہ کے مجلس احرار کے قوم پرست مولوی بھی تھے۔ ان میں سے ایک مولانا حبیب الرحمان تھا۔ اس کا پتہ مجھے لدھیانہ میں ان کے پوتے، جو ایک مسجد کے خطیب تھے، کا انٹرویو کرتے ہوئے لگا۔ اس موقع پر کمیٹی باغ میں جلسہ عام ہوا، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے مسلم لیگی ورکر شمس الحق شہید نے خطاب کیا اور سکھوں اور ہندوؤں کے مظالم کی تفصیل بتائی۔ نہرو نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایسی حرکتیں مہذب اور شائستہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ جرائم پیشہ لوگوں اور گنڈوں کی کارستانیاں ہیں۔ پھر ایک سکھ کمیونسٹ لیڈر نے کہا، چاہے یہ جرائم پیشہ عناصر ہیں یا گنڈے، یہ سب آپ کے ارد گرد ہیں۔ یہ سن کر نہرو بولے، میں یہاں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ حالات کے باعث گھر چھوڑ کر گئے ہیں، میں انہیں واپس لاؤں گا۔ پھر انہوں نے ہندوؤں، سکھوں اور انتظامیہ کے افسروں کو سختی سے کہا کہ وہ امن و امان بحال کرائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں پر حملوں کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی۔ پنڈت نہرو کے دورے کے ایک ہفتے بعد مرکزی وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جالندھر آئے۔ عوام سے ملاقات کرنے کی بجائے انہوں نے خود کو انتظامی افسروں اور کانگریس کے ورکروں سے رابطوں تک محدود رکھا۔ اس دورے کا مقصد کیا تھا، یہ خفیہ رکھا گیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس گئے تو مسلمانوں پر حملوں میں تیزی آ گئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سردار پٹیل کے دورے کا مقصد نہرو کے دورے کے مقاصد کو ناکام بنانا تھا۔ ان کی رخصتی کے بعد کرفیو لگا دیا گیا۔ در حقیقت کرفیو صرف مسلمانوں کی نقل و حرکت پر تھا، جبکہ سکھ اور ہندو بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے۔ ان کی تلواریں اور کرپانیں ساتھ تھیں۔ ڈیوٹی پر موجود فرض شناس گورکھا فوجیوں کو اس لیے ہٹا لیا گیا کیونکہ وہ سکھوں اور ہندوؤں کو حملوں سے روک رہے تھے۔ ان کی جگہ ڈوگرا فوج تعینات کر دی گئی، جو نہایت متعصب تھے۔ انہوں نے جالندھر کے ممتاز مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کتاب کے اس اقتباس کا تعلق ہے تو اس میں درج تاریخیں درست نہیں، تاہم واقعات کی تصدیق دیگر ذرائع سے ہوتی ہے۔ کتاب میں مسلمانوں کے علاقوں میں ڈوگرا فوجیوں اور ہندوؤں سکھوں کے گٹھ جوڑ سے بعض ممتاز مسلمانوں کے قتل کی تفصیل دی گئی ہے۔ البتہ بعض روایتیں کمزور ہیں، مثلاً یہ کہ زخمی مسلمانوں کا ہسپتال میں مناسب علاج نہ کیا گیا، بلکہ بعض کو پھانسی دے دی گئی۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے لیڈروں اور کارکنوں نے زیادتیوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ انہیں ہندوؤں اور سکھوں کے عزائم کی 3 مسلمان انٹیلیجنس رپورٹ دے دیتے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان عبد الغنی تھا، جو ایک ہندو کی ملکیت پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا۔ وہ ہندی اور
گور مکھی زبان پڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ ان زبانوں میں بھیجے گئے پیغامات پڑھ لیا کرتا تھا۔ دوسرا مسلمان حوالدار عبدالحمید تھا جو CID برانچ میں تعینات تھا۔ تیسرے مسلمان کا نام ASI شیخ عبدالرحیم تھا۔ البتہ ایک بدنام مسلمان جس نے ہندوؤں اور سکھوں کا ساتھ دیا وہ خوشی محمد تھا۔ وہ بھی پولیس میں ASI تھا۔ وہ اپنے غیر مسلم افسروں کو خوش کرنے کے لیے مسلم لیگ کے لیڈروں کے گھروں پر چھاپے مارا کرتا تھا۔ ان واقعات میں جیل توڑنے کا بھی واقعہ درج ہے۔ قیدیوں نے جیل عملے کو قابو کر لیا تھا۔ بعض فرار ہو گئے جبکہ کچھ تصادم میں مارے گئے۔ جب نورپور مہاجر کیمپ پر حملہ کیا گیا تو غیر مسلموں کے ہتھے چڑھنے کی بجائے 150 مسلمان لڑکیوں نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے کارکنوں اور ہندو سکھ حملہ آوروں کے درمیان جالندھر کے دیہات میں تصادم کے باعث 60 سے 70 ہزار مسلمان مرنے کی اطلاعات کتاب میں دی گئی ہیں، جبکہ 10 سے 12 ہزار ہندو ہلاک ہوئے۔ ایوب خان نے کتاب میں یہ بھی لکھا کہ کیمپ میں پناہ گزین 700 سے 800 خواتین نے اس لیے دریائے ستلج میں کود کر جان دے دی کیونکہ کیمپ کی حفاظت کا مناسب بندوبست نہیں تھا اور ان کے مرد ہندو سکھ جتوں سے برسر پیکار تھے۔